الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صلوات نماز سے ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص مرحومہ مغفورہ سیدہ عتیق فاطمہ بنت سید عباس حسین رضوی رحم اللہ علیہ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی محمد مرحومہ کی مغفرت کے لیے بلند تر صلوات جناب رئیس اعظم صاحب کی رئیس اعظم صاحب کی والدہ کا انتقال والد کا انتقال ہوا ہے، علیم حیدر تقوی صاحب کی جوان صاحب بیٹی کا انتقال ہوا، جناب جناب حسین زیدی صاحب کا انتقال ہوا، جناب مظفر حسین تقوی صاحب کا پچھلے دن انتقال ہوا۔ آپ سب کے مرحومین مغفرت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ ذہنوں میں جو بیمار ہیں مریض ہیں ان سب کی شفا یابی، جناب زیدی صاحب کی بیٹی تطہیر فاطمہ بیمار ہیں، تمام بیماروں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کی شفا یابی کے لیے بلند تر صلوات ایک اور صلوات نبی کی ذات پہ سورہ مبارکہ اعراف کی 180 نشان اور نمبر پر موجود آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے معرفت، عرفان، علم اور تہذیب، توسل، توحید کا پیغام دیا ہے۔ آیت ایک ہے مگر پیغامات اس میں انگنت ہیں، اور انگنت کا لفظ اس لیے ٹھیک رہے گا کہ جتنے باشعور اور صاحبان فہم قاریان قرآن اسے پڑھتے رہیں گے اتنے ہی قرآن کی اس آیت کے جلوے کھلتے رہیں گے۔ قرآن کا اعجاز ہی یہ ہے، قرآن کا معجزہ ہونا ہی اس وجہ سے ہے کہ جب اسے پڑھیں گے آپ کو نیا پیغام ملے گا۔ قرآن کبھی پرانا نہیں ہوگا، قرآن کبھی ایسا نہیں کہا جا سکے گا کہ ہم نے سمجھ لیا اور پڑھ لیا اور جو تھا وہ سمجھ لیا اور اس کے علاوہ اور تو کچھ ہے نہیں اس میں، بلکہ ہمیشہ ہمیں قرآن سے ایک نیا پیغام ملے گا اور ہر دور میں نیا پیغام ملے گا۔ بلکہ یوں کہہ لوں کہ جیسے جیسے میں بڑا ہوتا چلا جاؤں گا قرآن سمجھ میں اور آتا جائے گا۔ قرآن کا فہم، قرآن سے استفادہ بے قدر عقل ہے۔ جتنی عقل ترقی کرے گی اتنا قرآن زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ اور یہ بات جب میں قرآن کے لیے کہہ رہا ہوں تو قرآن اللہ کا کلام ہے جسے پڑھنا پڑتا ہے، وہ ہم سے نہیں بولتا، ہمیں اس کے پاس جانا پڑتا ہے۔ بھئی کنویں کے پاس پیاسا جاتا ہے، تو اگر پیاسا صرف کنویں کے پاس ہی جاتا ہو اور چشمہ پیاسوں کے پاس نہ جاتا ہو تو پھر یہی محاورہ صحیح ہے۔ لیکن ہم قرآن کے ساتھ اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، جن میں ایک ہے کہ جس کے پاس پیاسے کو جانا پڑتا ہے اور دوسرا ہے جو پیاسوں کے پاس چل کے جاتا ہے۔ اللہ میرے مولا علی صلوات پڑھے محمد والے۔ میرے مولا علی مولا نبی کے بارے میں فرماتے ہیں، جب کسی نے کہا نا کہ فرمائیے سرکار دو جہاں کے بارے میں، یا علی صف لنا نبینا کأننی نرا، یا علی نبی ایسے بیان کر کے بتائیں جیسے ہم اپنی آنکھوں سے آج دیکھ رہے ہیں۔ مولا علی سے مولا نبی کی
سیرت پوچھی، شمائل پوچھے، صورت پوچھی، تو مولا نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں بہت حسین باب ہے، مجلس کیونکہ ماں کی مجلس ہے تو مجھے خواتین سے متعلق اور بیویوں سے متعلق کچھ دیر آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ مضمون میرا مکمل یہ نہیں ہے لیکن تمہید سے گزر رہا ہوں۔ مولا علی سے پوچھا گیا صف لنا نبینا یا رسول یا علی، یا علی صف لنا نبینا، ہمارے نبی کی صفت، ہمارے نبی کی توصیف بتائیں کہ علی نبی کیسے تھے۔ تو جو آپ نے ارشاد فرمایا اس میں اس وقت میرے مطلب کی بات جو ہے، میرے موضوع کی بات جو ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ مولا نے ایک جملہ یہ بھی ارشاد فرمایا، طبیب دوار بطبہ، میرا نبی وہ طبیب تھا جو اوزار طبابت لے کر مریضوں کو ڈھونڈتا تھا۔ صلوات پڑھیں مولا کی رات پر۔ معمولاً ڈاکٹر حضرات کے پاس ہمیں جانا پڑتا ہے، بھائی فلاں جگہ ڈاکٹر صاحب کی مطب کہاں ہے، فلاں مطب، فلاں ڈاکٹر کا فلاں جگہ مطب ہے، کہاں بیٹھتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں، تو مریض ڈاکٹروں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن سرکار دو جہاں کی توصیف کر رہے ہیں مولا علی کہ وہ ایسے طبیب نفوس و قلوب تھے کہ مریضوں کو ڈھونڈتے تھے اوزار طبابت لے کے۔ آگے والے جملے میں فرماتے ہیں کہ اگر کہیں زبان کی شیرنی کی دوا سے شفا مل جائے تو میرے مولا نبی اپنی زبان کی شیرنی سے شفا عطا کرتے تھے، اور اگر کبھی کفر اور نفاق نشتر کے بغیر نکلنے والا نہیں ہوتا تھا تو پھر نشتر بھی لگاتے تھے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو بحث اور گفتگو یہ ہے عزیزان گرامی کہ ہمیں قرآن مجید کی جو اعجازی کیفیت ہے اسے درک کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا، تھوڑی سی توجہ اگر ہم کر لیں تو قرآن مجید کی جو اعجازی کیفیت ہے، قرآن معجزہ ہے، اور معجزہ کسے کہتے ہیں؟ ناممکن کو معجزہ نہیں کہتے، ناممکن کو معجزہ نہیں کہتے۔ ناممکن تو یا ممتنع ہے یا واجب ہے۔ علماء کرام تشریف فرمائے، فلسفے کی اصطلاح ہے ناممکن کی ضد میں یا واجب آئے گا، اور یعنی یا واجب کہلائے گا ناممکن، ممکن نہ ہو، ممکن کے علاوہ یا واجب ہے یا ممتنع ہے۔ ممتنع تو کوئی چیز آ ہی نہیں سکتی، ممتنع ہے، اور واجب صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو معجزہ اسے نہیں کہتے کہ جو ناممکن ہے، معجزہ اسے کہتے ہیں کہ جو ایسے رستے سے آمد اور اس کی کا ظہور اور جلوہ ہو جس رستے کی طرف توجہ ہی نہ جاتی ہے، یعنی سارا سماج ایک طرف سے آنے کا انتظار کر رہا ہو، یعنی نگاہیں یہاں لگی بھی ہوں اور وہ وہاں سے آ جائیں۔ انسان کچھ سوچ رہا ہو، جب انسان کچھ سوچ رہا ہو اور وہ کچھ اور جائے، اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ بغیر باپ کے بچہ حضرت عیسیٰ کی صورت میں آ جائے، یہ معجزہ ہے، ناممکن نہیں ہے۔ توجہ ہے بات کی؟ یہ اللہ نے وہ رستہ دکھایا کہ اب تک تم نے یہ سمجھا تھا کہ ماں اور باپ ملیں گے تو بچہ آئے گا، ہم وہ ہیں جو ماں میں باپ کی صلاحیت رکھ کے بچے کو دنیا میں بھیج سکتے ہیں۔ ایک ہی وجود کے اندر دونوں صلاحیتیں رکھتے ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ توجہ کر رہے ہیں نا؟ اچھا، بات معجزے کی آئی ہے تو میرا دل کر رہا ہے بچوں اور جوانوں کے لیے، معجزے میں اور جادو میں فرق ہے۔ معجزہ ہے، جادو ہے۔ جادو ایک علم ہے، وہ اور بات ہے کہ اس ممبر سے اس علم کی مخالفت ہوگی، اس لیے کہ قرآن نے اس کی مخالفت کی ہے، آئمہ نے اس کی مخالفت کی ہے۔ حرام علوم میں سے ایک علم ہے، جو علم ہے مگر ان کا سیکھنا حرام ہے، ان میں سے ایک علم جو ہے وہ جادو کا علم ہے۔ ممکن ہے کوئی آج کا جدید دماغ رکھنے والا بچہ بعد میں مجھے روک لے کہ علم تو علم ہے،
حرام کیوں ہو گیا؟ تو جواب یہ دیا جائے گا کہ علم ضرور ہے مگر تم اس کے متحمل نہیں ہو۔ وہ علوم جو معاشرے میں فساد کا سبب بن جائیں تو وہ علم کی وجہ سے حرام نہیں ہے، فساد کی وجہ سے حرام ہے۔ اگر سبب فساد ہے وہ معاشرے کو نقصان پہنچائیں گے، اس لیے روک دیا گیا کہ تمہارا کام نہیں ہے۔ ہر زمانے میں علوم غریبہ کے حامل کچھ علماء ہوتے ہیں، مگر وہ ہوتے ہیں جو تقوی و پرہیزگاری کے پہاڑ ہوتے ہیں۔ علوم غریبہ جن علوم کو ہر ایک کے سیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ بہرحال جادو ایک علم ہے اور معجزہ علم نہیں ہے، کیونکہ علم سکھایا جا سکتا ہے، علم بڑھ سکتا ہے، علم کم ہو سکتا ہے، علم چھینا جا سکتا ہے، علم دیا جاتا ہے پہلے نہیں ہوتا۔ کہ علم میں استاد اور شاگردی کا رشتہ ہوتا ہے۔ جادو وقتی طور پر اثر کرتا ہے اور وقت گزر جاتا ہے تو اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، لیکن معجزے کا اثر تادیر باقی رہتا ہے، ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ بتائیے 1400 سال سے قرآن معجزہ ہے یا نہیں؟ کیسے کیسے جادو ٹونے کیے گئے اور وہ وقتی طور پر ختم ہو گئے۔ بہت موٹی مثال قرآن مجید کے اندر ہے جی، حضرت دربار فرعون کے اندر وہ جو رسیاں پھینکی گئیں، جادوگروں نے رسیاں پھینکی، لکڑیاں پھینکی جو رسیاں اور سانپ بن گئیں، اور حضرت موسیٰ نے ایسا پھینکا تو ایک مرتبہ وہ حضرت موسیٰ کا عصا بڑا اژدہا بنا، وہ چھوٹے چھوٹے سانپوں کو کھا گیا، اور پھر حضرت موسیٰ نے اپنا عصا اس سانپ کو پکڑا، ہاتھ میں آیا تو عصا ہو گیا۔ تو وہاں ماحول ہی کچھ بگڑا ہوا تھا۔ جب ہوش آیا تو کہنے لگے جی ہماری لکڑیاں واپس کریں۔ یہ معجزہ ہے۔ جیسے قالین کے شیر نے جادوگروں کو کھایا، اور جب یہ ہوش میں آئے انہوں نے کہا جی میرے مہمان تو واپس کریں، تو میرے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر عصائے موسیٰ نے وہ لکڑیاں واپس کر دی ہوتی تو یہ بھی قالین کا شیر یہ جادوگر واپس کر دیتا۔ بہرحال جادو اور ہے اور معجزہ اور ہے، اور یہ معجزہ آتا ہے، معجزہ فعل الہی ہے، پہلے مرحلے میں فعل الہی ہے۔ پھر یہ جو فعل الہی ہے اللہ جسے چاہے عطا کر دے، جس کے ذریعے سے کروا دے۔ لہذا نبی کو صاحب معجزہ اللہ بنائے گا، ائمہ اہل بیت صاحب معجزہ ہے، اولیاء الہی صاحبان کرامت ہیں۔ تو قرآن مجید معجزہ ہے، اور معجزہ اور جادو میں یہ فرق ہے کہ علم کا توڑ ہو سکتا ہے، جادو کا جادو کے ذریعے، جادو کا کسی اور علم کے ذریعے، مگر معجزے کا توڑ نہیں ہو سکتا۔ جو اصلی میرا مدعا تھا معجزے کا توڑ نہیں ہو سکتا۔ لہذا قرآن 1400 سال سے یہ پکار کر کہہ رہا ہے مسلمان دشمنوں سے، اسلام دشمنوں سے، مسلمان مخالفوں سے کہ مسلمانوں کے خلاف اپنے مملکتوں میں بجٹ پاس نہ ہو، مسلمانوں کے خلاف ریشہ دوانیاں اور سازشیں نہ کرو، مسلمانوں کو مارنے کے لیے بجٹ اور اسلحہ تیار نہ کرو، بلکہ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن جیسے 10 سورے لکھ کر لے آؤ۔ اگر قرآن کے 114 سوروں جیسے 10 لکھ کر لے آئے تو قرآن ہارا تم جیتے، مسلمان ختم ہوا تم باقی رہ گئے۔ پھر اللہ نے اور مہربانی فرما دی کافروں اور مشرکوں پر، یعنی کافر مشرک وہ جو مسلمان دشمن ہے، ہر کافر اور مشرک مسلمان دشمن نہیں ہے، ان پر ایک اور مہربانی فرما دی کہ 10 سورے نہیں لا سکتے تو فاتو بسورۃ من مثلہ، ایک سورت لے آؤ۔ اس سے زیادہ اور کیا رعایت دی جائے گی؟ ایک سورہ ہی 114 سوروں جیسا لکھ کر لے آؤ۔ ایک سورہ تم قرآن کے مقابل لے کر نہیں آئے، تم مان لو نا کہ تم باطل ہو اور قرآن حق پر ہے۔
یہ اعجازی کیفیت ہے کہ ہر دور میں، ہر دفعہ، ہر مرتبہ جب بھی ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن ہمیں نیا لگتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اللہ آج بات کر رہا ہے۔ اس قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ آیات، اور ہر آیت ایک مکمل سیرابی ہے، علم کا ذریعہ، معرفت کا ذریعہ۔ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى، جار مجرور مقدم ہے، لہذا ترجمہ ہوگا وَلِلَّهِ، اللہ ہی کے لیے ہے، اسماء الحسنى، بہترین نام، اللہ ہی کے لیے ہے بہترین نام۔ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو ناموں کے ذریعے سے پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو، نظر انداز کرو، ان کے حال پر چھوڑو جو اللہ کے ناموں میں الحاد سے، انکار سے، بغاوت سے، شیطنت سے کام لیتے ہیں۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، جو ملحد لوگ ہیں، جو اللہ کی بات نہیں مانتے، جو انکاری ہیں، جو منکر ہیں، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہت جلد انہیں معلوم ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں میرے عزیزوں میں ایک مرتبہ آیت کا فہم اور آیت کا جو ظہور ہے اس کے اوپر غور کر رہا ہوں۔ وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے، اسماء الحسنى، بہترین نام، اللہ اور ہے، نام اور ہے۔ اللہ کے لیے نام ہے، اللہ نہیں ہے نام۔ جی لغاری صاحب کا نام کیا ہے؟ نبی بخش اور ہے، اور نبی بخش، نبی بخش اور ہے، اور ان کی ذات اور ہے۔ اگر ایک ہی ہوتی تو یہ نام وہاں سے لے کر آتے۔ ان کے 7 دن کے بعد ان کے والدین نے نبی بخش نام رکھا ہوگا، تو یہ اور ہے، نام اور ہے۔ پھر کوئی نبی بخش کے نام سے پکارتا ہے، کوئی نے چچا کہتا ہوگا، کوئی نے ماموں کہتا ہوگا، کوئی نے مثال بھائی کہتا ہوگا، محترمہ بھی کچھ کہتی ہوگی۔ تو یہ جو مختلف لوگ مختلف ناموں سے پکار رہے ہیں، تو آدمی تو ایک ہی ہے۔ یہ اتنے تو نہیں ہے نا جتنے ناموں سے پکارا جاتا ہے، نام زیادہ ہیں، ذات ایک ہی ہے نا۔ تو پروردگار عالم کی اگر 99 نام ہے تو اللہ 99 ہے، معاذ اللہ۔ معلوم ہوا کہ ہم توحید پڑھنے گئے تھے، مشرک ہو کر نکلے۔ اللہ کے نام اور ہیں، میری بات روشن ہے، اللہ کے نام اور ہیں، اللہ اور ہے، ایسا ہی ہے، یعنی یہ بات مثال سے روشن ہے۔ وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اچھا پھر اللہ کے لیے اسماء، تو اللہ تو احد ہے، واحد ہے، ایک ہے، اسماء تو جمع ہے، بہت سارے نام ہیں، تو بس یہ تو طے ہے نا کہ نام اور ہے، اللہ اور ہے۔ اچھا نام، مثلاً اگر کوئی شخص جاہل ہو اور اس کا نام رکھ دیا جائے علامہ، مثلاً اگر کوئی نام بھی لکھنا نہ جانتا ہو اور اس کے نام کے ساتھ لکھا جائے ڈاکٹر، تو لوگ کہیں گے کہ یہ مزاح ہو رہا ہے، مذاق ہو رہا ہے، یہ اس نام کی توہین ہو رہی ہے، ان صاحب کے ساتھ مبالغہ ہو رہا ہے۔ ان کا کیا تعلق ڈاکٹر کے لقب کے ساتھ؟ ان کا کیا تعلق علامہ کے لقب کے ساتھ؟ کیونکہ دونوں میں صدقیت نہیں ہے۔ یعنی اگر میں کہہ دوں کہ جی فلاں علامہ صاحب، تو کیا آپ میرے کہنے سے وہ علامہ ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے نا۔ تو نام اور ہے، وہ ذات اور ہے۔ پروردگار عالم کی ذات تک جو چیز پہنچائے گی وہی تو اس کا نام بنے گا نا۔ بھائی توجہ اور بڑھائیے اپنا، جو اللہ تک پہنچا ہی نہیں رہا نام، وہ نام نہیں بنے گا۔ اللہ نام وہ بنے گا جو اللہ تک پہنچائے۔ لہذا کبھی کہیں گے اسماء اللہ، کبھی کہیں گے آیات اللہ، کبھی کہیں گے شاعر اللہ۔ سلوات پڑھنا محمد وآل محمد۔
فارسی زبان میں پتہ جب ہم لکھتے ہیں نا، آپ کے گھر کا پتہ کیا ہے، ذرا پوسٹل ایڈریس بتا دیجئے، تو اسے فارسی میں کہتے ہیں نشانی، فلاں کی نشانی ہے، یعنی پتہ یہ ہم پتہ. شاعر اللہ، اللہ کا پتہ، اللہ کا پتہ یعنی اگر مجھے کچھ بھیجنا ہے، کوئی رابطہ کرنا ہے تو اللہ کے پتے پر رابطہ کروں گا. اور قرآن پکار کے کہہ رہا ہے اِنَّ صَفَا وَالْمَرْوَى مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. ہم تمہیں اللہ کے کچھ پتے بتاتے ہیں جہاں اللہ ملتا ہے، جہاں اللہ سے رابطہ ہو سکتا ہے. صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کے پتے ہیں، اللہ وہاں ملتا ہے. وَالْبُدْنُ جَعَلْنَاهُ، اور ہم نے قربانی کا جانور جو بنایا ہے یہ اللہ کا پتہ ہے. توجہ کر رہی ہے؟ اور پھر آواز دی گئی وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ کی نشانیوں اور اللہ کے پتوں کی تعظیم کرتا ہے وہی متقی ہے. بھائی ہولیوں میں کسی کو دیکھ کر متقی نہ مانیے گا، دیکھیے گا اللہ کی نشانیوں کا ادب کون کر رہا ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ بے ادبی میں بھی یہ ماہر ہیں اور متقی بھی سب سے بڑے ہیں. ہو نہیں سکتا کہ کوئی اللہ کی نشانیوں کی بے ادبی اور بے احترامی کرے اور وہ متقی بھی ہو. یہ دونوں باتیں قرآن نے منع کر دی ہیں، دونوں باتیں جڑ نہیں سکتی. دقت فرمائیے آپ. تو کبھی کہا جائے گا شاعر اللہ، اللہ کی نشانیاں، اللہ کے پتے، اللہ جہاں سے ملتا ہے. اچھا کہاں سے ملتا ہے اللہ؟ تو کہا کہ یہ نشانیاں ہیں، ان کے ذریعے تمہیں اللہ ملے گا. کیا صفا و مروہ اللہ کا پتہ ہے؟ وہاں اللہ ہوتا ہے، وہ اللہ رہتا ہے. اللہ تو خانہ کعبہ میں بھی نہیں ہوتا. خانہ کعبہ اللہ کا گھر نہیں ہے جہاں اللہ رہتا ہو. اس کا مطلب ہے کہ خانہ کعبہ میں رہتا ہے، حیدرآباد میں نہیں ہے. خانہ کعبہ اللہ کا گھر نہیں ہے، اللہ ماننے والوں کا مرکز ہے. اللہ ماننے والوں کا مرکز ہے. لہذا کبھی قبلہ کعبہ بن جاتا ہے، کبھی قبلہ آدم بن گئے تھے، کبھی قبلہ حضرت یوسف بنے جو بھائیوں نے اور والدین نے سجدہ کیا. بس اگر کوئی قبلہ بن جائے تو اس کے آگے سجدہ کیا جاتا ہے، اس کا سجدہ نہیں ہوتا، اس کی پرستش نہیں ہوتی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بلندر صلوات پڑھیں. اللہ کی نشانی ہے کیا وہ صفا و مروہ میں اللہ ملے گا؟ کیا اللہ معاذ اللہ وہاں رہتا ہے؟ یہ سوچنا بھی توحید کے خلاف، یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے. صفا و مروہ دو جہتوں کا نام ہے، دو پہاڑیوں کا نام ہے، جہاں ایک ماں ایک بچے کی حفاظت کے لیے، میں اور لفظ بہتر کروں، ایک ماں ایک نبی کی حفاظت کے لیے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا دوڑتی رہی، اور ایک نبی کی خاطر وہ کوشش کرتی رہی، جسے عربی میں صحیح کہتے ہیں، کوشش، تلاش، محنت، مشقت کرتی رہی. اور اس نبی کی بقا کی اور زندگی کی خاطر اس کی کوشش نے یہ رنگ دکھایا کہ اللہ نے اس کے خلوص کو مانا. وہ اللہ جس نے 7ویں چکر پہ پانی نکال دیا، وہ پہلے چکر پہ بھی نکال سکتا تھا. اور یہ تو مسلمانوں پر احسان ہے کہ 7ویں چکر پہ نکل آیا، ورنہ اگر 14 چکروں پہ نکلتا تو مسلمان تو ویسے ہی حاجی بہت اچھا ہے. تو بحث یہ ہے کہ اللہ وہ نہیں ملتا، اللہ کی خاطر جینے والا ملتا ہے. بھائی بڑی محنت کے بعد یہ جملہ میں نے عرض کیا ہے، اللہ کرے میرا مدعا پہنچے. صفا و مروہ کے اوپر اللہ نہیں ملتا، اللہ کی خاطر جینے والا ملتا ہے. بس اگر کسی جگہ اللہ کی خاطر جینے والا ملے، وہ جگہ اللہ کی نشانی ہو جاتی ہے.
تو وہ ذات جو اللہ کی خاطر کیا اسے آیت اللہ کہیں گے، اسے اسماء الحسنہ کہیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ توسل اور کسے کہتے ہیں بھائی؟ عقیدہ توسل، وسیلے کا عقیدہ اور کسے کہتے ہیں؟ لفظ وسیلہ میں نے اب تک نہیں بولا، مگر بول وسیلے پہ رہو۔ یہ کون ہے؟ اسماء علیحدہ ہے، اللہ ہے، اس کے 99 نام ہے۔ شاعر زیادہ ہیں، اللہ ایک زوادہ اللہ شریک ہے، اس تک پہنچنے کے راستے مختلف ہیں مگر منزل ایک ہے۔ مثال کے طور پر اسی امام بارگاہ تک پہنچنے کے لیے بچوں کے لیے مثال دے رہا ہوں، کتنے راستے ہیں جو یہاں تک پہنچنے کے لیے؟ 50 راستے، 50 راستے، منزل تو ایک ہی ہے۔ کوئی یہاں سے آیا، کوئی وہاں سے آیا، کوئی پورب سے آیا، کوئی پچھم سے آیا، کوئی مشرق کی طرف سے آیا، کوئی مغرب کی طرف سے آیا، راستے مختلف ہیں مگر سب ایک ہی جگہ جا رہے ہیں۔ لہذا اگر تم شاہ لطیف کے مزار پہ جاؤ گے تو بھی اللہ ملے گا، تم قلندر کے مزار پہ جاؤ گے تو اللہ ملے گا، عبداللہ شاہ حاجی کے مزار پہ جاؤ گے تو اللہ ملے گا۔ یہ سب تمہیں لے جائیں گے، ایک بڑے راستے پہ ڈالیں گے۔ جیسے ہر ملک کے اندر ایک بڑی شاہراہ ہوتی ہے جو چھوٹی شاہراہوں سے جڑی بھی ہوتی ہے، اور وہ بڑی شاہراہ کا کام ہوتا ہے مرکز تک پہنچانا۔ یہ سارے اولیاء تمہیں لے جائیں گے علی تک۔ علی تمہیں اللہ تک لے جائے گا۔ لہذا یہ ساری سبیلیں ہیں، سبل ہیں۔ قرآن مجید میں سبیل کی جمع تو آئی ہے، سبیل بھی اللہ کا راستہ ہے مگر صراط کی جمع نہیں ہے۔ قرآن فہمی کا ذوق رکھنے والے بیٹھے، سبیل کی جگہ جمع سبل تو آئی ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلُ بھی ہے، لَنَهْدِيَنَّ سُبُلَنَا بھی ہے۔ ہم تمہیں رستہ دکھائیں گے اور تم رستوں تک پہنچو گے۔ تو رستے سبیل کی جمع تو ہے، بہت سارے رستے مگر صراط کی جمع نہیں ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی پگڈنڈیاں، یہ چھوٹے چھوٹے گلی کوچے، یہ چھوٹے چھوٹے کوہ اور رستے تمہیں ایک بڑے مرکزی شاہراہ تک پہنچائیں گے۔ اسی سے ولایتیں نکلتی ہیں، اسی تک ولایتیں پہنچتی ہیں، اور پھر وہ جو بڑا راستہ ہے تمہیں اللہ تک پہنچائے گا، وہ ایک ہی ہوگا۔ اچھا وہ ایک راستہ کہاں ہے بھائی؟ مکے میں ہے، مدینے میں ہے، مشہد سے کربلا تک جاتا ہے، وہ ہے کہاں؟ حیدرآباد سے اسلام آباد جاتا ہے، وہ راستہ ہے کہاں؟ وہ جو صراط مستقیم ہے نا، جو ایک ہی ہے، وہ تمہیں باہر نہیں ملے گا، اندر ملے گا۔ وہ صراط مستقیم درونی ہے، بیرونی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اپنے آپ سے بات کرو، علی ملے گا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ سے بات کرو، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے آپ سے بات کرو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ عالم سب سے بڑا علی ہو؟ مسئلہ میں کسی اور سے پوچھوں، شجاع سب سے بڑا علی ہو اور اس کا ذکر میں نہ کروں؟ وہ ہر کمال میں با کمال ہو اور اسے چوتھے نمبر پہ رکھوں؟ صلوات پڑھنا محمد و آل محمد۔ مجھے سوچنا تو ہوگا نا مجھے، لہذا ہو سکتا ہے کوئی سنی ہو اور مولا علی کو پہلا مانتا ہو۔ پہلا ماننے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ مجلس
پڑھنا آ گئی ہے ہمیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہو سکتا ہے کوئی سنی رہے اور وہ مولا علی کو پہلا مانے. کیسے بھئی یہ کیسے ممکن ہے؟ کسی کا انکار کرنا یہ معقول بھی نہیں ہے. تاریخ کے بھی خلاف ہے, مشاہدوں کے بھی خلاف ہے. انکار کرنے والا تو ویسے بھی طالب علم نہیں ہوتا. طالب علم انکار نہیں کرتا, طالب علم تحقیق کرتا ہے, طالب علم جستجو کرتا ہے, طالب علم سمجھنے کے سفر کو جاری رکھتا ہے. طالب علم کسی بد گلی میں نہیں جاتا, کھلے رستوں پہ چلنے والے کو طالب علم کہا جاتا ہے. انکار کرنا لازمہ نہیں ہے کسی اقرار کے لیے. ہاں ایسا ہے بھی, مگر ہمیشہ ایسا نہیں. ضروری نہیں ہے کہ میں اگر کسی کا اقرار کروں تو پہلے کسی کا انکار کروں. توجہ ہے؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی سنی رہے اور وہ مولا علی کو پہلا مانے. کیسے ہوگا بھائی؟ اس بر صغیر میں, اس ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش میں, اس بر اعظم صغیر میں, مثلا بر صغیر میں, اس میں اکثریت اہل سنت کی 100 سال پہلے یہی عقیدہ رکھتی تھی جو میں آج کہہ رہا ہوں. یہ خطہ اولیاء الہی کا خطہ ہے. یہاں میں بھی پچھلے دنوں خیرپور پہ مقالہ لکھ رہا تھا, کتاب لکھ رہا ہوں شہدائے کھیڑی کا. سانحہ کھیڑی جو 1963 میں واقع ہوا تھا, ایک بہت بڑا سانحہ ہوا تھا, اس پہ کتاب لکھی ہے, کوئی 300 صفحوں کی کتاب ہو چکی ہے. بڑے سائز والی 300 صفحے, چھوٹے سائز میں لائیں گے تو شاید 500 صفحوں کی جائے گی. تو اس پہ کام کرتے ہوئے پھر ہم نے صاحب سوچا کہ مقدماتی طور پر خیرپور سے متعلق معلومات بھی فراہم کر دی جائے. تو پھر اولیاء الہی کے مزاروں کی گنتی میں کہ کون کون اللہ کا ولی اس ضلع میں دفن ہے, تو مجھے خود دیکھ کر سوچ کر سب بہت اچھا بھی لگا کہ تقریباً 70 اللہ کے ولیوں کے مزارات ہیں. یہ میں صرف خیرپور ڈسٹرکٹ کی بات کر رہا ہوں, حیدرآباد کی بات نہیں کی میں نے, پورے صوبے کی بات نہیں کی میں نے, پھر پورے ملک کی بات نہیں ہے, اور پھر پورے بر صغیر کی بات نہیں ہے. کون سا شہر اور کون سے شہر کا کون سا محلہ ہے جہاں اللہ کا ولی نہ آیا اور اس نے وہ پیغمبر کا پیغام نہ پہنچایا؟ لہذا ہر علاقے میں اللہ کے ولی نے آ کر اللہ کا پیغام پہنچایا. تو اس خطے کے اندر جو اللہ کے ولیوں نے پیغام پہنچایا نا, میرا موٹا سا سوال ہے اس بچے سے, اس جوان سے, کہ جو اللہ پہنچانے کے لیے اللہ کا ولی آیا, وہ اسے کیسے نہ پہنچاتا جس کی وجہ سے اسے ولایت ملی ہے؟ بہت معقول اور سیدھی بات ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اللہ کی توحید تو پہنچاتا اللہ کے ولی, اور اس علی کی محبت نہ پہنچاتا جس کی وجہ سے یہ صاحب ولایت ہوئے؟ لہذا اولیاء الہی نے 2 ہی کام کیے ہیں, اور اگر آپ تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ کہو. ہمارے نبی نے, سرکار خاتم نے 2 ہی تو کام کیے زندگی بھر, یا اللہ پہنچایا یا علی پہنچایا. وہ توحید کے لیے, یہ ولایت کے لیے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دیکھیے یہ جو کام اولیاء الہی کا ہے وہ وہی ہے نا جو سرکار دو جہاں کا, اسی روش کو, اسی سیرت کو آگے بڑھایا. دقت فرمائیے آپ نے. تو 100 سال پہلے کہہ لیجئے کہ تھوڑا سا کچھ دیر کے لیے کوئی برا نہ منائے, ایک صاحب کہنے لگے انقلاب اسلامی ایران کے انقلاب کے بعد پوری دنیا میں فرقواریت اور تناؤ کھچاؤ اور سنی شیعہ کا ماحول بنا. جی میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا پیچھے جاؤ. 1925 میں جب مزارات مدینے کے گرائے گئے, ایران کا انقلاب تو 79 میں ہے, لیکن 1925 کے اندر ابھی تقریباً 4 سال کے بعد 100 سال ہو جائیں گے.
یہ جو 1925 کے اندر 24 میں شروع ہوا کام اور 25 تک 1 سال تک انہوں نے کام ہی یہ کیا، جنت البقیع کو گرایا، جنت المعلیٰ کو گرایا، کربلا پر حملہ کر کے 6000 حسین مولا کے ظاہروں کو شہید کیا، امام حسین کے حرم سے سارا سونا اور ہیرے اتار کر لے گئے جو صدیوں سے بادشاہ چڑھاتے آ رہے تھے امام کے مزار پر، بڑے بڑے نوابین چڑھا رہے تھے، اس وقت میں ہی لے گئے۔ تو یہ 1924 میں، اس کے بعد کہا جو ہے ہمارے عقیدے کے علاوہ جو عقیدہ رکھتا ہے وہ کافر اور مشرک ہے، اس سے پھر قوالیت ہوئی ہے، اور الحمدللہ اس بات کو لوگ آج محسوس کر رہے ہیں۔ ابھی 5-6 سال پہلے تک تو آل سعود کے خلاف بولنا ایسا لگتا تھا جیسے مکے کے خلاف بول رہے ہیں، جیسے مدینے کے خلاف بول رہے ہیں، آل سعود کے خلاف بول رہے ہیں، مکے کے خلاف تو نہیں بول رہے ہیں۔ رہزن قبیلہ ہے، ڈکیت قبیلہ ہے، میں نہیں کہہ رہا، لکھا ہوا ہے تاریخ میں، غیر مسلموں نے لکھا ہے، اور عرب دنیا کے جغرافیائی تبدیلیوں کے جو علوم ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ قبیلہ کیسا قبیلہ تھا، ان کا کام کیا تھا۔ تو اب یہ جو کیفیت ہے، یہ ان کا کام ہے اللہ تک پہنچانا۔ اور اس خطے کے اندر 100 سال پیچھے چلے جائیں آپ، اس لیے میں نے 100 سال کہا، 95 سال کا ہو گئے۔ 100 سال پہلے اس خطے میں اکثریت اہل سنت تھی، وہ تفضیلی سنی تھی، مولا علی کی فضیلت کے قائل، خلیفہ چوتھا مانتے ہیں، فضیلت پہلی مانتے ہیں، اور یہ معقول بات ہے، اور یہی مقدمہ ہے جو ہم لڑ رہے ہیں۔ یہ اس لیے معقول بات ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی فضیلت میں چوتھے ہیں، وہ ان سے تو پوچھیں جن اہم ترین شخصیات کو پہلے دوسرے تیسرے نمبر پر مانا جاتا ہے کہ یا ابو بکر آپ تو فرمائیں علی چوتھے ہیں یا پہلے، یا عمر آپ تو بتائیں علی چوتھے ہیں یا پہلے، اے حضرت عثمان آپ تو بتائیں علی چوتھے ہیں یا پہلے۔ تو ان تینوں ہستیوں نے یہ کہا علی پہلا ہے۔ لم تلد النساء مثل علی بن ابی طالب، یہ حضرت ابوبکر کا جملہ ہے۔ کائنات میں کوئی عورت ہی نہیں ہے جس نے علی جیسا بچہ جنا۔ لولا علی اللہ کا عمر، علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا۔ ایک دفعہ نہیں، 72 دفعوں سے زیادہ جب مولا علی نے علمی مسئلہ حل کر کے دیا، صلوات پڑھیں مولا کی رات۔ تو عزیزان گرامی، بحث اور گفتگو یہ ہے کہ جو اللہ تک پہنچائے وہ ہے اسم اللہ، جو اللہ تک پہنچائے وہ ہے آیت اللہ، جو اللہ تک پہنچائے وہ ہے شاعر اللہ، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ۔ اس ذریعے کو کبھی ہم وسیلہ کہتے ہیں، کبھی ہم توسل کہتے ہیں۔ معقول نہیں ہے بھائی، بڑی بڑی آرزویں نہیں رکھو، یعنی اللہ کافی ہے، اپنی حیثیت دیکھ کر بات کرو، اپنا قد دیکھ کر بات کرو۔ یہ نعرہ لگائیں تو محمد لگائیں یا علی لگائیں؟ مجھے تو سرکار کی ضرورت ہے، مجھے تو سرکار دو جہاں کے وسیلے کی ضرورت ہے، مگر یہ جانتے ہوئے میں نبی کو سرکار کو وسیلہ بناتا ہوں کہ اللہ اللہ ہے، نبی نبی ہے، علی علی ہے، کسی طرح کا اختلاف نہ ہونے پائے، کسی طرح کی الجھن نہ ہونے پائے۔ اب جو اللہ تک پہنچاتا ہے، ندیم بھائی میں اپنی اصلی مضمون تک آنے میں تاخیر کا شکار ہو گیا۔ ہمارے درمیان بھی کوئی ہے ایسا جو ہمیں اللہ تک پہنچا رہا ہو؟ روزمرہ اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے کوئی ایسا رشتہ ہے، وہ جو رشتہ ہمیں آتے جاتے ایک بات کا احساس دلاتا ہے، وہ ہے ماں کا رشتہ۔ ماں اس لیے ہمیں اللہ سے آگاہ کرتی ہے، اللہ سے آشنا کرتی ہے،
کہ وہ مطلبی اور لالچی نہیں ہوتی. وہ بچے کو اس لیے نہیں پال رہی ہوتی کہ یہ پل کر مجھے کھلائے گا، یہ جوان ہو کر مجھے لا کر کھلائے گا. اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ میرا بچہ مجھے کیا دے گا اور کیا نہیں دے گا. خلوص اور سچائی کا جو رشتہ ہے وہ ماں کا رشتہ ہے. عجیب اللہ نے اس رشتے کے اندر اپنی ربوبیت کی تجلی رکھی ہے. وہ ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے. ساری کائنات سجدہ کرنے لگے تو اللہ کی خدائی میں اضافہ نہیں ہوگا، اور کوئی نہ کرے تو کمی نہیں ہوگی. یہ جو ماں کا رشتہ ہے یہ بچے کے ساتھ ایسا رشتہ ہے جو ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے. اللہ خالق ہے نا، تو جس کی گود میں اس خالق نے ہمیں اتارا ہے وہ ہے ماں. خالق مطلق وہ ذریعہ خلقتی ہے. خالق مطلق اللہ ذریعہ خلقتی ہے. جو کام الہی ہو وہ اگر کوئی انجام دے رہا ہو تو حق نہیں ہے کہ پھر اس کی تعظیم ہو. جو کام خدائی کر رہا ہو پھر اس کا حق ہے کہ پھر اس کی تعظیم ہو. خبردار فلا تقل لهما اف، اف نہیں کہنا ہے. ولا تنہرہما، چھڑک کر بات نہ کرنا. وقل لهما قولا کریما، اچھے لہجے میں، میٹھے لہجے میں، پیاری باتیں، اچھے انداز میں بات کرنا. وَاغْفِرْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے نوکروں کی طرح کھڑے ہونا. یہ تمہارا دوست نہیں ہے، یہ تمہاری زوجہ نہیں ہے، یہ تمہاری بہن نہیں ہے، یہ تمہاری ماں ہے. خبردار، ماں سے اونچی آواز میں بات کر گئے، پیر پٹک کر چلے گئے. ماں کھڑی تھی تم بیٹھے تھے، ماں نے تمہیں کچھ کہا تم نے اس کو چھڑک دیا. یاد کرو، معافی مانگو. یہ اللہ کی صفت رضا کا بھی جلوہ ہے. جلدی راضی ہو جائے گی. 10 دفعہ دل دکھایا، کوئی اور ہوتا تو تمہاری شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہوتا. مرنا جینا اٹھا لیتے ہیں ہمارے سگے رشتہ دار 2 دفعہ کی بے ادبی اور بدتمیزی اور تکرار اور لڑائی پر، مگر یہ 10 دفعہ بھی تم نے ماں سے بے ادبی کی پھر بھی پوچھ رہی ہوتی کھانا کھا لیا؟ رات دیر سے کیوں آئے تھے؟ کہاں رہ گئے تھے؟ اپنی آنکھوں کو دروازے پر بچھائے رکھتی ہے. یہ بوڑھے بچوں کی ماں، یعنی جو خود صاحب اولاد ہوتی ہے. مثال کے طور پہ 50 سال کی ہو گیا بیٹا، بیٹے کے بھی بچے ہو گئے ہیں، مگر یہ اس وقت تک سوتی نہیں ہے جب اس کا بچہ گھر نہ آ جائے. اس کی آنکھیں دروازے پر رکھی رہتی ہیں، اور ہمارے پاس اتنی توفیق بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کے حجرے میں چلے جائیں، سر دبا دیں، پیر دبا دیں، کوئی پیاری سی بات کر دیں، کوئی ہدیہ تحفہ لے آئے. آرزویں بھی ان کی بہت چھوٹی سی ہیں. بعض مائیں پان کھاتی ہیں، بعض مائیں مثال کے طور پہ فلاں مٹھائی پسند کرتی ہیں، بعض ماؤں کو فلاں رنگ کا جوڑا اچھا لگتا ہے، فلاں چیز انہیں اچھی لگتی ہے. چھوٹی چھوٹی آرزویں ماؤں کی. یہ بچے بعض اوقات چھوٹی چھوٹی آرزویں بھی پوری نہیں کر پاتے. میرے مولا فرماتے ہیں تم میں اور اس میں بڑا فرق ہے. وہ جب تمہیں پال رہی تھی تو تمہاری زندگی کی تمنا کے ساتھ، جب تم اسے کھلا رہے ہوتے ہو تو موت کی آرزو کے ساتھ. کم مرے گی. کبھی کبھی تو بیوی سے کہہ رہا ہوتا ہے کچھ دن برداشت کر لو، یہ کتنے دن زندہ رہیں گی.
کہ اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو یہ کہہ کے سمجھاتا ہے کہ مرنے والی ہے. یہ ہے بے وفائی، یہ ہے ناشکراپن. اور جب تک یہ زندہ رہتی ہے اس کے ہونے کا وہ احساس نہیں ہوتا، لیکن جب یہ ماں مر جاتی ہے پھر احساس ہوتا ہے کہ کیا چھن گیا. اے موسیٰ سنبھل کے چڑھو، دعا دینے والی ماں مر گئی ہے. کہیں پیر رپٹ نہ جائے، کوہ نور سے گر نہ جاؤ. ماں جب تک زندہ رہتی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے 2 مثالیں مجھے اچھی طرح یاد ہیں. بڑے بڑے ایکسیڈنٹ حادثات ہوئے، نکل آتے تھے، بچ جاتے تھے، اور جیسے ہی ماں مری پہلے ہی حادثے میں فالج پڑ رہے اور پھر 20 سال تک فالج میں رہے. اور جب شروع دنوں میں بول رہے تھے تو میں نے ایک دفعہ پوچھا، کہنے لگے کہ جب تک ماں زندہ تھی حادثات سے نکلتا رہا، اب ماں نہیں ہے تو پہلے ہی حادثے میں ڈھیر ہو گیا، بستر پڑ گیا. تو خبردار میرے عزیزو، جن کی مائیں ہیں وہ قدر کریں، اور جن کی مائیں مر گئی ہیں وہ ہوشیار رہیں. کم سے کم ان کی قبر پہ جا کر ان کے لیے قرآن خوانی مغفرت کا سامان کرتے رہیں، اس لیے کہ وہ وہاں سے بیٹھ کر ان کی روح ہمیں دعا دے رہی ہوتی ہے. میں اپنے بھائی سے کہوں گا، آپ اپنی ماں کا چہروم کر رہے ہیں نا، ان کی روح اس مجلس میں ہوگی، دیکھ رہی ہوگی کہ میرے بچے نے میرا چہروم بڑی شان سے کیا ہے، مگر بھائی اتنا کافی نہیں ہے. اب تو نئے انداز کی ذمہ داریاں شروع ہوئی ہیں. پہلے ذمہ داریاں کچھ اور تھیں، اب نے ذمہ داریاں کچھ اور ہیں. جب ماں چلی جاتی ہے تو واسطہ استجابت دعا چلا جاتا ہے. ایک ماں ہمیں مدینے میں بھی نظر آئی، اجر و کمال اللہ، کہ جس کے جنازے پر اس کے چھوٹے بیٹے نے کہا، بابا جب بھی میں ماں زہرا کے قریب اماں مجھے ہاتھ پھیلا کے گلے لگا، حسین یتیم ہو گیا، حسین کی ماں زہرا مر گئی. یہ خواہش کا اظہار کیا جناب امام حسین نے. جناب زہرا کا پہلا معجزہ، شہادت کے بعد پہلا معجزہ یہ ظاہر ہوا کہ کفن سے ہاتھ نکلنا شروع ہو گیا. جی کفن کے بند کھلے، جناب زہرا نے ہاتھ پھیلا دیے. امام حسین نے وہی منظر دیکھا جیسے زندگی میں ماں کا تھا. دوڑتے ہوئے آئے اور ماں کے سینے پہ ہاتھ سر رکھ دیا. جناب زہرا نے دونوں ہاتھ حسین کے پشت پہ رکھ دیے، اور روایت کہتی ہے کہ رونے کی آوازوں میں ایک بی بی کے رونے کی آواز بھی تھی. ہاتف غیبی کی آواز آئی، علی حسین کو علیحدہ کریں. اس منظر کو دیکھ کر عرش کے فرشتوں میں کوہرام پپا. اب میں رونے والوں سے سوال کروں، کس چاہو سے، کس لاڈ سے، کس پیار سے، کس شفقت سے امام حسین کو مولا علی نے علیحدہ کیا ہوگا؟ کبھی پیشانی کا بوسہ دیا ہوگا، سر پہ ہاتھ رکھا ہوگا، چھڑا رہے ہوں گے ماں سے، لیکن سلام ہو سکینہ بنت حسین پر. کربلا کے میدان میں حسین کے لاشے سے بیٹی اٹھائی جا رہی، تازیانے مارے جا رہے، مڑ مڑ کے بابا کا لاشا دیکھتی رہی. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، ہونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، مرحومہ مغفورہ کے درجات کو بلند فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، اعلی علیین میں مقام عطا فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. آسماندگان کو، ان کی اولاد کو، اولاد کی اولاد کو ان کے لیے کار خیر کی توفیق عطا فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. گزارش کروں گا حاجات کی برابری کے لیے، مریضوں کی شفایابی کے لیے شوکت علی
جو مجلس میں اکثر ہوتے ہیں وہ علیل ہیں، ان کی شفائے کلی کے لیے رئیس صاحب کی بیٹی، آپ کے ذہنوں میں جو بیمار ہیں ان سب کی شفائے کلی کے لیے بلند تر صلوات ہیں۔ ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص مرحومہ مذکورہ سیدہ عتیق فاطمہ بنت سید عباس حسین رضوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔